الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا کام خفیہ طور پر دار ارقم میں جاری تھا، اور کس طرح سے اسلام کے گوشے میں تھوڑے تھوڑے کر کے افراد جڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اس تحریک مصطفی کا ساتھ دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ انہی میں سر فہرست ایک اور نام آتا ہے جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابتدائے اسلام میں جب 30 سے زیادہ افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اب حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے احوال سے تمام مکہ والے باخبر ہو گئے تھے، اور سب نے اب ٹھان لیا کہ اعلانیہ ان کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا۔ تو ہر شخص اہل مکہ کا یہ رویہ تھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، کس طرح سے آپ کے مشن کو فیل کرنے کی کوشش کی جائے، کس طرح سے لوگوں کو جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بدظن کیا جائے، بدگمانی کا شکار بنا دیا جائے، اور کس طرح سے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھایا جائے۔ تو مکہ میں جو بھی مسلمان ہوتا ان پر طرح طرح کی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی، آپ پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے، آپ کو کبھی کاہن کہا جاتا، کبھی جادوگر کہا جاتا۔ سب لوگ مل کر یہ طے کر رہے تھے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کو بدنام کیا جائے، بدظن کیا جائے، کیونکہ کعبہ کے حج کے لیے مختلف ممالک سے، اطراف کے علاقے سے لوگ آیا کرتے تھے اور تجارت کا سامان بھی لاتے تھے۔ اب اگر وہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جائیں تو مکہ والوں کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ تو آنے والے لوگوں کو کس طرح سے بہکایا جائے، تو سب لوگ سازش کر رہے تھے۔ تو کوئی کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم کاہن بتائیں، یعنی کہ جو بھوشیوانی کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر ہم انہیں کوئی مجنون کہہ دیں، پاگل کہہ دیں، یا پھر ہم انہیں کسی طرح کے اور الزامات لگائیں۔ تو عتبہ کہنے لگا کہ ہم انہیں جو ہے پاگل نہیں کہہ سکتے، سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن تو بڑا اچھا ہے، اور ہم انہیں کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ کاہن وہ ہوتا ہے جس کی باتیں کبھی سچی ہوتی ہیں، کبھی جھوٹی ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم میں بادشاہی اور برتری چاہتے ہیں، وہ خود سردار کے بیٹے ہیں، اور کبھی انہوں نے اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا، ان کے اندر کوئی تکبر اور اس طرح سے دکھاوا نہیں ہے۔ تو ابو جہل کو لگا کہیں عتبہ تو مسلمان نہیں ہو گیا، تو کہنے لگا کہ عتبہ تمہارا کیا حال ہے؟ نہیں، میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، ہم انہیں جادوگر کہتے ہیں، کیونکہ جادوگر وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگا دیتا ہے، بھائی اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑوا دیتا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح کا کام تو محمد بھی کرتے ہیں معاذ اللہ، کیونکہ ان کے دین کو اگر بیٹا قبول کر لیتا ہے تو باپ دشمن ہو جاتا ہے، بھائی قبول کر لیتا ہے تو دوسرا بھائی دشمن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپس میں یہ دشمنیاں پیدا کرنے والے معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے۔ اب جو بھی مکہ میں آتا باہر سے، سٹی سے، سب کے ذہن میں یہی نعوذ باللہ من ذالک یہی کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ اس سے آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی، اور جب نبی علیہ السلام صحن کعبہ میں نماز ادا کرتے ہوتے تو گلے میں چادر مبارک ڈال کر زور سے گلا دباتے تھے،
جب قرآن شریف سنایا جاتا اعلانیہ تو لوگوں کو قرآن سنائی نہ دے اس لیے زور زور سے چلاتے تھے، چیختے تھے، شور مچاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ پھینکا جاتا، کبھی آپ جس راستے سے گزرتے وہاں کانٹے ڈال دیے جاتے تاکہ آپ کو اذیت پہنچے۔ بہرحال اتنی مصیبتوں کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسلام یوں پہنچا ہے۔ یہ نبی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، باقی صحابہ کے اوپر تو بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے۔ تو اب یہ اسلام کو چونکہ ابھی تک تقویت مضبوط اور بہادر اشخاص کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، ابو جہل نے ٹھان لیا کہ میں کیا کروں گا، یہ محمد معاذ اللہ چونکہ یہ پورے مکہ میں ایک شور سا برپا ہے اور اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اب ہم سے رہا نہیں جائے گا، اب ہم اعلانیہ اس کی مخالفت کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تھے تو وہاں ابو جہل آیا اور جو منہ میں آیا بک دیا، گالیاں دینے لگا، بے تحاشا برا بھلا کہنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چپ چاپ سنتے رہے، کوئی جواب نہ دیا اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ ادھر جو ہے عبداللہ بن جدعان کی باندی جو ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس سے رہا نہ گیا، سارا معاملہ دیکھا اور انتظار کر رہی تھی کہ کس طرح سے اب ابو جہل کے جو ہے نا اس رویے کا بدلہ دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی عادت یہ تھی کہ عموماً شکار کو جاتے تو پہلے لوٹتے تو کعبہ کا طواف کرتے۔ اب یہ شکار کو گئے ہوئے تھے، عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ ٹھان لیا کہ جیسے ہی حمزہ واپس آئیں گے تو سب سے پہلے میں انہیں یہ بات بتاؤں گی کہ کس طرح آپ کے ساتھ، آپ کے بھتیجے کے ساتھ ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ جیسے ہی حضرت حمزہ واپس آئے تو عبداللہ بن جدعان کی باندی ان کے پاس گئیں، کہنے لگی آپ کو پتہ ہے آپ کے پیٹھ پیچھے کیا معاملہ ہوا؟ تو حمزہ نے کہا بتائیے، مجھے نہیں معلوم کیا معاملہ ہوا۔ کہنے لگے کہ ابو جہل آپ کے بھتیجے کو اعلانیہ ذلیل کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، اناپ شناپ بکتا رہا، اور اگر سن لیں اگر اس کی زبان کو نہ روکا گیا، اس کو اس کے طرز پر جواب نہ دیا گیا تو یہ آگے نہ جانے کیا کیا کر بیٹھے گا، یہ بڑی ذلت و رسوائی کی بات ہے، اور آپ جیسا بہادر شخص کے ہوتے ہوئے آپ کے بھتیجے پر ایسا ظلم ڈھایا جائے اور آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت حمزہ کا خون جوش میں آ گیا، آپ فوراً چونکہ شکار سے واپس آئے تھے، پہلے طواف کرتے لیکن اب طواف نہیں کیا، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جو تیر کمان کی جو کمان ہوتی ہے وہ کمان سے سر پر مار دیا، اس کے سر کو پھاڑ دیا۔ کہنے لگا تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو میرے بھتیجے کو کچھ کہے، سن لے کہ محمد جو بھی کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں، وہ جس دین پر ہے میں بھی انہی کے دین پر ہوں، اب بگاڑ لے کیا بگاڑنا ہے۔ اس طرح اعلانیہ کھلم کھلا جو ہے یہ دہاڑ لگائی اور انہیں کیا کر دیا، ابو جہل کو مارا۔ اب ابو جہل کے جو سپورٹرز تھے وہ بھی جمع ہو گئے، لیکن اب حضرت حمزہ جو ہے بہت بہادر تھے تو کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس شیر کے سامنے آ کے اب جرت دکھائے، سارے بھیگی بلی بن کر وہیں کھڑے رہے، تماشا دیکھتے رہے۔ ابو جہل نے کہا کہ حمزہ کو کچھ نہ کہو، غلطی میری ہی ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ معاملہ ہوا، ادھر آ گئے حضرت حمزہ، اب بے چین ہو گئے، جوش میں آ کے تو کہہ دیا کہ میں تو محمد کے دین پر ہوں، ہاں اس کی مدد کرتا ہوں، لیکن اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ اب پریشان ہو گئے، کشمکش میں تھے کیا کروں، پھر تجویز یہی سمجھی کہ چلو جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہی سے پھر یہ معاملہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے۔ پھر آپ گئے، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی سمجھ چکے تھے آپ کے تاثرات چہرے کو دیکھ کر، پھر آپ نے ان کے شکوک و شبہات دور کیے اسلام کے تعلق سے، انہیں تبلیغ کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ یہ دین سچا ہے، ہم کب تک جو ہے اس باطل دین پر یہ لوگ رہیں گے، یعنی کہ بت پرستی کرتے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو حضرت حمزہ کے دل میں وہ بات اتر گئی اور آپ کے سارے شکوک، ذہن میں جو اشکالات تھے وہ دور ہو گئے، آپ نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد تقریباً 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ
اسلام کے لیے اسی طرح کی جیسے کہ حمزہ ہیں ایسی مضبوط شخصیات کی ضرورت تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ بارعب شخصیات اگر مکہ میں دیکھی جائے تو دو لوگ ہیں، ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب بدھ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، دوسرے دن جمعرات کو یہ معاملہ ہوا کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے گا میں اسے انعام دوں گا، یعنی کہ اسے 100 جو ہیں اونٹ عطا کروں گا اور اتنا اتنا مال دوں گا، اور بہت سارا اس نے لالچ دلایا۔ جب یہ لالچ دلایا تو ادھر حضرت عمر نے بھی یہ سنا، اور وہ تھے بھی بہادر، انہوں نے سوچا چلو یہ معاملے کو ختم ہی کر لیتے ہیں اور انعام بھی ملنے والا ہے۔ تو آپ قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے میان سے ننگی تلوار لے کر باہر آئے۔ اب راستے میں جب جا رہے تھے تو ایک صحابی ملے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ پوچھا عمر اس غصے میں اور یہ برہنہ تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج جو ہے میں نے قصہ ختم کرنا ہے کہ جو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ باہر کے معاملے کو نپٹانا چاہتے ہیں، پہلے اپنے گھر کا معاملہ سنبھالیں۔ کہا کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پتا آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب جو غصے کی انتہا نہ رہی حضرت عمر کی، آپ وہیں سے پلٹے، پہلے اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے۔ دروازہ بند تھا، اندر میاں بیوی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، یقین ہو گیا کہ اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا کہ دروازہ کھولو۔ بہن نے جب دروازہ کھولا تو غصے میں تھے، تلوار کے مٹھے سے جو ہے یہاں وار کیا سر پر، تو ان کے خون نکلنے لگا، اور پھر اس کے بعد بہنوں کو بھی پکڑ کر خوب مارنا شروع کر دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر تمہاری ہمت کیسی ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور اسلام کو قبول کرو۔ بے تحاشا مارنے لگے۔ بہن بھی ان کا ایمان جوش میں آ گیا، کہنے لگی کہ عمر تم بھلے ہی ہمیں جان سے مار دو، لیکن ایک بار آقا علیہ السلام کی غلامی میں ہم آنے کے بعد یہ مجال نہیں کہ ہم ان کے دین کو چھوڑ دیں۔ اب یہ پتہ نہیں نہ جانے ان الفاظ نے، بہن کی ان باتوں نے حضرت عمر کے دل پر کیسی ضرب لگائی۔ آپ نے مارنا بند کر دیا، رک گئے، اپنے ہاتھ کو روک لیا، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے بتاؤ آخر تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، جو قرآن تم پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ، آخر کیا تھا، لاؤ بتاؤ۔ تو چند صحیفے تھے، اس وقت کہا کہ نہیں تم ابھی پاک نہیں ہو، باوضو شخص اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت عمر گئے، انہوں نے جو ہے غسل کیا، کپڑے وغیرہ بدلے، پھر اچھا کہا اب سناؤ، اب بتاؤ۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں آپ کی بہن نے سنائی، اب دل پر اور زیادہ گہرا اثر پڑا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے ارادے سے نکلے۔ پہلے ارادہ کچھ اور تھا، اب ارادہ کچھ اور ہے۔ اب چلے ہیں تو لوگوں کو خبر پہنچی دار ارقم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں ہیں، اور کہنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ بھی اتفاقاً وہاں موجود تھے، کہنے لگے کہ اگر عمر کا ارادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو پھر ہمارے پاس بھی تلوار ہے، میں نہیں اس کا سر اڑانا ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی، بدھ کو دعا مانگی، جمعرات کو نتیجہ سامنے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی دیر تھی، پورے لوگ جہاں مسلمان وہاں موجود تھے، سب نے زور سے نعرہ لگایا اور اللہ اکبر تکبیر کہی، جس سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ اب پھر کیا تھا، حضرت عمر چونکہ بہادر تھے اور چھپ چھپ کر اس طرح عبادت کرنا انہیں ہرگز پسند نہیں تھا۔ اب گئے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے کہ میں اعلانیہ جا کر اعلان کرتا ہوں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر کیوں کریں عبادت، جبکہ ہم حق پر ہیں اور وہ لوگ باطل غلط راستے پر ہیں اور اعلانیہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم ان سے کیوں ڈرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمتاً منع فرما رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش ایمانی تھا۔ آپ سیدھا کعبہ کے صحن میں گئے اور سب کے سامنے اعلانیہ اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ پھر کیا تھا، لوگ پہلے تو دنگ رہ گئے کہ عمر، پہلے تو لگا کہ عمر قتل کرنے جا رہے ہیں، یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، اپنے ہی دل کو وہ قربان کر کے چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پہلے تو لوگ سکتے میں آ گئے، بعد میں پھر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے،
مارنا پیٹنا شروع کر دیا. حضرت عمر ہر ایک سے لڑتے رہے, ایک ایک کو پچھاڑ دیا, مار دیا, یعنی کہ ڈھکیل دیا, مار دیا, قتل نہیں کیا البتہ. یہ لڑائی ہاتھا پائی ہوتی رہی اور حضرت عمر سب کو ڈھکیل کے پیچھے کر دیے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ عتبہ کو گرا دیا, اس کے سینے پہ بیٹھ گئے, اس کی آنکھوں میں انگلیاں ڈال دی. اب وہ ڈر گیا کہ کہیں کچھ اور نہ کر دے, تو کہنے لگا کہ پیچھے ہٹو, عمر سے کوئی مقابلہ نہ کرے, اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. تو پھر لوگ چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا سارا کارنامہ حضرت عمر نے سنایا, اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہا جاتا, اب چلے ہم اعلانیہ عبادت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیا, ادھر حمزہ ہیں, عمر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور پیچھے باقی سارے مسلمانوں کے. اعلانیہ کعبہ کے صحن میں آ کے پھر انہوں نے نماز ادا کی. یہ جو دعا کا اثر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما, طاقت اور قوت عطا فرما. تو یہ جو قوت ملی اسلام کو, اب جو چھپ چھپ کے معاملہ تھا اب اعلانیہ سب کے سامنے عبادت کرنے لگ گئے تھے. تو یہ سارا معاملہ چلتا رہا, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پر ظلم و ستم رکا نہیں. الگ الگ طریقے سے تکلیف پہنچاتے, کبھی کسی کو گرم تپتی ریت پر لٹا دیتے, کبھی جو ہے برہنہ کر کے کوڑے برسائے جاتے, ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیتے, کبھی جو ہے ہاتھ پیر باندھ کر ناک میں دھواں دیتے کہ سانس لینے نہ آئے, دم گھٹ کر مر جائے. اس طرح سے کبھی پشت پر کوڑے مارے جاتے اور پھر ریتیلی زمین پر لٹا دیا جاتا, یا پھر کسی کو لوہا گرم کر کے اس کو داغ دیا کرتے تھے, کسی کو پانی میں اس قدر ڈبویا جاتا کہ ڈبکیاں لے لے کر وہ مر جائے, دم گھٹنے لگے, تو پانی یوں جمع کر کے اس کے اندر یوں سر پکڑ کے اندر ڈبایا کرتے تھے. کسی کو کوئلے کے انگاروں پر لٹاتے تھے. اب اندازہ لگائیں یہ وہ مسلمان تھے جن کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, لیکن ان کے استقامت دیکھیں, ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اسلام سے پیچھے ہٹا. کیا آج ہم مسلمانوں پر اس حد درجے کا ظلم ہوتا ہے؟ نہیں ہے, یہ حالات تو نہیں ہے. ہم اعلانیہ اپنی عبادات ادا کرتے ہیں, کوئی ہماری عبادات کو روکنے والا نہیں ہے, باوجود اس کے ہم عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ لوگ عبادت کرنے راضی تھے لیکن موقع نہیں ملتا تھا, چھپ کر عبادت کرتے تھے. یہاں اعلانیہ عبادت کرو تو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, لیکن ہمارے ایمان اتنا کمزور ہے کہ چند لوگوں کو کچھ پیسے دے دیے جائیں تو اپنا مذہب بدل لیتے ہیں. کیا ہم پر ایسی تکلیفیں گزری؟ نہیں گزری. پھر ہمارے اندر اتنی استقامت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو کمزور کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے, ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے. ان صحابہ کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کن محنتوں سے انہوں نے استقامت دین پر کی. اگر وہ اتنا نڈر بن کر دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو مجھے بتائیں کیا یہ اسلام ہم تک پہنچ پاتا؟ نہیں. یہ ان کی قربانیاں تھیں, شہید ہو گئے وہ لوگ. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں. ان کی تکلیف کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ابتدائی زمانہ میں, اور ان کے والدین دونوں مسلمان ہو گئے تھے, بوڑھے تھے, لیکن کیسی تکلیف دی گئی حضرت سمیہ کو اور جو ہے حضرت عمار کے والد کو. حضرت عمار کے والد کتنا اب اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور گھوڑوں کو رسیاں باندھ کر ایسے چیرا گیا آپ کے والد کو. آپ کی ماں کو جو ہے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے شہید کر دیا گیا, لیکن پھر بھی صبر کرتے رہے وہ لوگ. اسلام کے پہلے شہید ہیں. کیا ہم پر اس طرح کا ظلم نہیں ہے؟ تو ہمارے ایمان اتنے کمزور کیوں ہیں؟ سوچنے والی بات ہے, اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے, ہاں تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی, لیکن استقامت دکھائیں. اگر آج ہم مضبوطی سے اسلام پر قائم نہیں رہیں گے تو اگلی نسلیں ہماری اسلام کو بھول جائیں گے. پچھلے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں, تب جا کے آج ہم امن کے ساتھ اسلام پر قائم ہیں. اگر ہم تھوڑی مشقت نہیں اٹھائیں گے تو اگلی نسلیں بھی ہماری برباد ہو جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں, علم دین حاصل کریں, عبادات کو شوق سے پورا کریں, اور اپنی اولاد کی تربیت کریں, اور دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ پیدا کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز قربان نہ کرو۔ کبھی مال کی قربانی کی ضرورت پڑی تو مال خرچ کرنا، کبھی اپنی صلاحیتوں کی استطاعت کی بات آئی تو اپنی صلاحیتیں، اپنی محنت خرچ کرنا اسلام کے لیے۔ علم خرچ کرنے کی بات آئے، علم خرچ کریں، لوگوں تک علم پہنچائیں۔ ہاں، کبھی مظلوموں کی مدد کی بات آئے تو اپنی طاقت سے مظلوموں کی مدد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے بس میں جو بھی ہے اسلام کے لیے کریں، بس ایکسپیکٹیشن یہی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ جان تو قربان کرنے کی بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، ہر مسجد سے اذانیں اٹھتی ہیں، ایٹ اے ٹائم 4-5 مسجدوں کی اذانیں کان میں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسلمان کیا جان قربان کرے گا اسلام کے لیے؟ اس سے تو کوئی امید ہے ہی نہیں۔ جب اتنے بزدل ہو چکے ہیں تو پھر کافر غالب آتے ہیں اور پھر ہم پر حکمرانی کرتے ہیں اور پھر دبوچتے ہیں، پھر موب لنچنگ بھی ہوتی ہے، پھر ذلیل بھی کیا جاتا ہے اعلانیہ، پھر میڈیا میں مسلمانوں کو گالیاں بھی دی جاتی ہے، اسلام کو بدنام بھی کیا جاتا ہے، لیکن دلوں میں ذرے برابر حرکت بھی نہیں ہوتی، کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہزاروں واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ فلاں کو تکلیف دی گئی، فلاں مسلمان کو یہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے دل سے جو ہے ایک مسلمان کے لیے دعا تک نہیں نکلتی۔ کیوں؟ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو ان صحابہ کرام مقدس ہستیوں کی طرف دیکھیں، ان کی استقامت دیکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، اور ہماری تمام آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔